میں اپنے ماموں کے گھر رہتا تھا۔ میری مامی بہت جوان اور خوبصورت تھی۔ ماموں دبئی گئے ہوئے تھے۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ میں جب بھی مامی کو دیکھتا میرے اندر جذبات بھڑکنے لگتے۔ مامی بہت حسین تھی اور مامی کا دودھ جیسا رنگ تھا، لمبے لمبے بال اور گلابی ہونٹ۔ مامی تو قیامت لگتی تھی۔ آج مامی نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، وہ قیامت لگ رہی تھی۔ اور میری مامی تھی بھی ایسی جس کو کوئی بھی مرد دیکھتا تو اس پر مر مٹتا۔ میں اپنے ماموں کی قسمت پر حیران تھا کہ اس کو اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، مگر میری مامی مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ میں بہت کوشش کرتا تھا کہ میں مامی کے قریب جاؤں اور اس کو حاصل کروں، مگر میری مامی مجھ سے بہت دور بھاگتی تھی۔ پھر ایک دن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے جوس میں مامی کو نشے کی گولیاں دیں۔ جب مامی سو گئی تو میں نے ساری رات اپنی مامی کو، میرا شوہر اپنے 16 سالہ بھانجے کو گھر میں لے کر آیا اور کہنے لگا، میں اس کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ وہ تھا تو 16 سال کا، لیکن قد کاٹ سے پورا مرد لگتا تھا۔ اس کا جسم بھی برابر تھا۔ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے میرے ساتھ لگ جاتا۔ اس کو دیکھتے نہ جانے مجھے کیا ہونے لگتا، میرے لیے قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ میرا شوہر پردیس میں رہتا تھا، اس لیے ان کے بغیر رہنا میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ میں ابھی جوان تھی۔ میرے بہت سارے ارمان تھے جو پورے نہیں ہو رہے تھے، اس لیے میں جب بھی بھانجے کو دیکھتی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگتا۔ میں جان بوجھ کر اس کے سامنے ایسا لباس پہنتی جسے دیکھ کر وہ بھی مچلنے لگتا۔ ایک رات میں اس کے کمرے میں چلی گئی، وہ اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں سیدھا اس کے پاس گئی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے سکون سے موبائل نیچے رکھا اور وہ سمجھ چکا تھا کہ میں کون ہوں اور اس کے پاس کیا لینے آئی ہوں۔ پھر اس نے میرے ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹائے اور مجھے اپنے ساتھ کیا۔ شادی کے بعد میرا شوہر دبئی چلا گیا اور میں پاکستان میں اکیلی رہتی تھی۔ شادی کو 8 سال گزرے تھے، مگر میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے شوہر جلد ہی وطن واپس آ جایا کرتے تھے۔ اس دفعہ بھی وہ عید پر واپس آ گئے تھے، لیکن یہ عید ہمارے لیے سوگ میں گزری تھی۔ گھر میں ایک بہت بڑا سانحہ پیش آ گیا تھا۔ میرے میاں کا ایک ہی بہنوئی تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو 16 سال کا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی گاڑی میں جا رہے تھے۔ اچانک ان کی گاڑی کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ خبر سنتے ہی میں اور میرا ہسبینڈ فوراً ہسپتال پہنچے تھے، لیکن ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی میرے میاں کا بہنوئی اور اس کی بیوی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ چونکہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے وہ صحیح سلامت تھا۔ میری ساس اور سسر پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے میرے شوہر کا بھانجا اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے ماں باپ اور دادا دادی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ خاندان میں اور کوئی نہیں تھا۔ رشتوں کے نام پر صرف ایک ماموں تھے جو کہ میرے شوہر تھے۔ ہم دونوں اس بچے کو بہت دلاسا دیتے رہے۔ بہت عرصہ ہمارا اسی غم میں گزرا۔ اسد کا ہمارے علاوہ اور بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے میرا شوہر اسے اپنے پاس لے آیا۔ میں نے ادھر ہی اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ وہ 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد میرے شوہر دبئی واپس چلے گئے۔ اب میں اور اسد اکیلے گھر پر رہنے لگے۔ وہ ہر وقت تو اداس رہتا اور کبھی کبھی چھپ کر وہ اپنے ماں باپ کے دکھ میں رویا کرتا تھا۔ میں اکثر اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا، حالانکہ میں پوری کوشش کرتی کہ وہ میرے ساتھ باتیں کرے، مجھے اپنی ماں کی طرح سمجھے۔ میری بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اسی بہانے میری ممتا کی پیاس بھی پوری ہو جائے گی، لیکن اسد تو میرے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا اور مجھ سے دور دور رہتا تھا، اس لیے میں نے بھی اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں کھانا دینے کے لیے گئی تو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے فون چھپا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، تو کہنے لگا اپنے دوست سے۔ وہ ایسے گھبرا رہا تھا جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ میں نے کہا کھانا کھا لو، تو وہ کہنے لگا آپ رکھ دیں، میں خود ہی کھا لوں گا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر شک سا ہونے لگا۔ میں اب اس پر نظر رکھنے لگی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس وجہ سے بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔
میں رات کو اسد کے کمرے میں گئی تو وہ سو رہا تھا، لیکن اس کا موبائل آن تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو گیا ہو۔ میں نے اس کا موبائل اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ موبائل میں ایک ایسی ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی جہاں سے لوگ غیر اخلاقی قسم کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور اس پر غصہ بھی آیا کہ ابھی وہ چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ کس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ پھر میں نے اس کا لیپ ٹاپ بھی چیک کیا۔ اس کی ہسٹری میں اس طرح کا مواد موجود تھا جسے دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اس کا موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں لیے اپنے کمرے میں چھپا دیے۔ اگلے روز اسد بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل ڈھونڈ رہا تھا۔ شام کو وہ مجھ سے پوچھنے لگا، مامی آپ نے میرا موبائل کہیں دیکھا ہے اور لیپ ٹاپ بھی نہیں مل رہا۔ یہ سن کر میں نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ وہ دونوں میرے پاس ہیں۔ جس طرح کا مواد تم دیکھتے رہے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں موبائل اور لیپ ٹاپ واپس دے دوں گی؟ میں نے یہی کہا تھا۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے غصے سے مزید ڈانٹا اور کہا کہ میں تمہارے ماموں کو تمہاری شکایت کروں گی۔ وہ آگے سے کچھ نہیں بولا، لیکن قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ میں کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اب اس نے ایک نیا کام شروع کر لیا تھا۔ وہ رات کو کھانا کھاتا اور گھر سے باہر چلا جاتا۔ جب وہ واپس آیا تو میں اس کا انتظار کر رہی ہوتی اور آتے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں پر تھا، مگر وہ میری کسی بات کا بھی جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ صبح جب سکول جاتا تو جاتے ہوئے اپنے کمرے کا حال ایسے کر کے جاتا، اسے سیٹ کرنے میں میرا پورا گھنٹہ لگ جاتا۔ وہ اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینک دیتا اور اپنی چیزیں ادھر ادھر پھینک کر چلا جاتا تھا۔ میں جو بھی کھانا بناتی تو اس میں طرح طرح کے نقص نکالتا۔ حالانکہ میں بہت اچھا کھانا بناتی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر اسے ناپسند کر دیتا اور کبھی کبھی کھانے کی ٹرے پھینک دیتا۔ میں تو اس کی ان حرکتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا۔ بہت ہی عجیب قسم کا لڑکا تھا، میری کوئی بھی بات نہیں مانتا تھا۔ ایک رات مجھے شدید کھانسی ہو رہی تھی۔ میں نیند سے اٹھی اور پانی پینے کے لیے کچن میں آئی۔ اسد ٹی وی لان میں بیٹھا کوئی بےہودہ قسم کی انگریزی فلم دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی کا والیوم خود سے بند کیا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر یکدم سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ بھی تھا جسے اس نے پیچھے چھپا لیا، لیکن میں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ میں اس کی تمام حرکتیں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ یہ لڑکا تو ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میں غصے سے اس کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ ہاتھ آگے کرو، مگر وہ میری بات سن نہیں رہا تھا اور مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ میں نے ایک سپاٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ پھر ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اسد نے مجھے پکڑ لیا اور غصے سے صوفے پر گرا دیا اور کہنے لگا، آج کے بعد اگر میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں ڈر گئی تھی۔ وہ اس قدر بدتمیز بھی تھا، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا۔ وہ اس طرح بول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں تو اسے اپنا بیٹا سمجھتی تھی اور اس کے لیے کتنے جتن کرتی تھی۔ سب سے اچھے اسکول میں اسے داخلہ کروایا تھا، اس کی ہر فرمائش پوری کرتی تھی، لیکن وہ تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور اسد کی تمام حرکتیں اپنے شوہر کو بتا دی۔ وہ کہنے لگا، تم میری بات اس سے کروانا، میں اس کو سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا میں اسے اور نہیں چھیل سکتی، تو وہ مجھے غصے سے کہنے لگے، میں اسے کہیں بھی نہیں بھیج سکتا اور اسے اپنے آپ سے دور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گا؟ یہ بات سن کر میرا دل تھوڑا سا نرم پڑ گیا۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ اگلے روز میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور اسد کے کمرے میں آ گئی۔ وہ چیئر پر بیٹھا کچھ کر رہا تھا۔ ایک بار پھر مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے فون اس کے آگے کر دیا۔ لاؤڈ سپیکر آن تھا۔ میں نے کہا، یہ لو اپنے ماموں سے بات کرو۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر نکل گئی اور ٹی وی لان میں جا کر بیٹھ گئی۔ 15-20 منٹ بعد وہ میرے پاس آیا اور فون ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ وہ شکل سے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ماموں نے اسے ڈانٹا ہو۔ پھر وہ کچھ دیر بعد دوبارہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مامی مجھے معاف کر دیں، میں آج کے بعد آپ سے برا رویہ نہیں رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔
مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسد مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ پھر ہم شام کو کھانا کھانے بیٹھے تو کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے برتن لے کر خود دھونے لگا۔ وہ بہت اچھا بن گیا تھا۔ اس کے بعد شام کو وہ مجھ سے کہنے لگا، مامی آپ کو کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں۔ میں حیران رہے گی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں منگوانا۔ پھر شام کو میں نے اس کا فیورٹ قورمہ بنایا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھے صحیح طریقے سے رہے۔ اب اسد میرے ساتھ صحیح سے رہنے لگا۔ پھر میرا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک رات وہ میرے لیے ملک شیک لے کر آیا۔ کہنے لگا، یہ میں آپ کے لیے بنا کر لایا ہوں، آپ پئیں گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ آپ سارا دن گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہیں، اس لیے مجھے ایسا لگا جیسے آپ کو طاقت کی ضرورت ہے۔ میں نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا اور ملک شیک پی لیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ مجھے خود پر حیرت ہونے لگی تھی۔ میں کبھی اتنی دیر تک نہیں سوئی تھی، اور اسد تب تک اسکول نہیں جاتا تھا جب تک میں اسے جگا نہ دوں۔ میں جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ نہیں تھا۔ مجھے یہی معلوم ہوا کہ وہ اسکول جا چکا ہے۔ میں نے شکر ادا کیا، چلو یہ تو کچھ ذمہ دار ہوا۔ آج جب وہ اسکول سے آیا تو بڑا غصے میں لگ رہا تھا۔ آتے ہی مجھ سے بہت ساری باتیں کرنے لگا۔ نہ جانے وہ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہا تھا۔ جب میں نے اسد سے پوچھا تو کہنے لگا، آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ مجھے اس کی بات سن کر کچھ حیرت سی ہوئی۔ آج تک اس نے میری کبھی تعریف نہیں کی تھی۔ میں نے کہا، خیریت تو ہے؟ میں تمہیں پیاری کیوں لگ رہی ہوں؟ تم تو میرے ساتھ بہت سی لڑائیاں کرتے تھے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ بس ایسے ہی، لیکن آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں۔ میں نے بات کو مذاق میں ٹال دیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اب اسد کی نظریں بدلی بدلی سی لگ رہی تھیں۔ وہ مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں اس کی نظروں کو نظر انداز کر دیتی، لیکن پھر مجھے عجیب سا لگنے لگا۔ اب وہ میرے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرتا تھا، اس کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اب اس کی نظریں بدلی بدلی سی تھیں۔ وہ 16 سال کا لڑکا تھا، لیکن دیکھنے کے انداز میں مردوں جیسا لگتا تھا۔ ایک رات ہم کھانا کھا رہے تھے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے میری طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، آپ ماموں کو بہت مس کر رہی ہوں گی۔ میں نے کہا، ہاں، وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، زہر ہے، ماموں کے بغیر اتنا عرصہ گزارنا آسان تھوڑی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ وہ بڑے عجیب انداز سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ کے بال خوبصورت ہیں۔ مجھے اس کی تعریف کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج کل میری طرف زیادہ دھیان دے رہا تھا۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا، چپ چاپ کھانا کھاؤ، فضول باتیں مت کرو۔ وہ ہنستے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا۔ ایک دن میں شام کی چائے بنا رہی تھی۔ وہ پیچھے سے آیا اور میرے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ میں نے گھبرا کر اسے اپنے آپ سے دور کیا۔ میں نے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگا، سچی ڈر گئی؟ یہ کوئی بری حرکت نہیں تھی، بلکہ میرا پیار تھا۔ آخر آپ میری مامی ہیں۔ میں نے کہا، تم ذرا فاصلے پر رہ کر اپنا پیار دکھا سکتے ہو۔ مجھے اس کی نظروں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کے لیے ڈیری ملک لایا ہوں۔ اس نے فٹافٹ چاکلیٹ کا ریپر کھول کر چاکلیٹ میرے منہ میں ڈال دی، اس لیے مجبوراً مجھے کھانی پڑی۔ ڈیری ملک کے کھانے کے بعد ہی مجھے چکر آنے لگے، اس لیے میں اپنے روم میں چلی گئی اور میں اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کب سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اسد میرے ساتھ میرے بیڈ پر سو رہا تھا۔ میں بہت حیران و پریشان تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ یوں سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم میرے بیڈ روم میں کیا کر رہے ہو؟ وہ بڑے مطمئن انداز میں کہنے لگا، مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں یہاں آ کر سو گیا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے بیڈ روم میں میرے ساتھ سونے والے؟ وہ کہنے لگا، میں بچہ ہی تو ہوں، مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں آپ کے کمرے میں آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا کہوں۔ پھر میں خاموش رہی۔ اس دن میری طبیعت بوجھل ہونے لگی۔ میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئی تو اس نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ یہ سن کر میں نے اپنے آپ پر نہ جانے کیسے کنٹرول کیا اور گھر کی طرف بھاگی۔ مجھے پورا یقین تھا اسد نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، کیونکہ وہ رات کو مجھے کبھی کچھ کھلا دیتا، کبھی کچھ، جسے کھاتے ہی میرا سر چکرانے لگتا اور کچھ دیر بعد مجھے نیند آ جایا کرتی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ پھر مجھے اس کی ساری باتیں یاد آنے لگیں کہ مامی آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں،
مجھے آپ کے بال بہت پیارے لگتے ہیں۔ پھر مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ پہلی بار میرے لیے ملک شیک بنا کر لایا تھا، اور پھر وہ چاکلیٹ بھی یاد آ گیا جو اس نے مجھے زبردستی کھلایا تھا۔ پھر مجھے اس کے سارے جملے یاد آنے لگے اور اس کی ساری نظریں یاد آنے لگیں۔ میں اس وقت شدید غصے میں تھی۔ مجھے بہت افسوس ہونے لگا، اسے ذرا بھی شرم نہ آئی ایسا گھٹیا کھیل کھیلتے ہوئے۔ میں جب گھر پہنچی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ گھر پر میرے شوہر آ چکے تھے، جنہیں دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ پہلی دفعہ تھا کہ وہ مجھے بغیر بتائے واپس لوٹے تھے۔ کہنے لگے کیسا لگا میرا سرپرائز۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ان کے آنے پر میں اتنی ایکسائٹڈ نہ تھی، کیونکہ جو خبر سن کر آ رہی تھی اس نے میری دنیا اجاڑ دی تھی۔ میں اندر آتے ہی اپنے شوہر کے ساتھ لگ کر رونے لگی تو میرے شوہر کہنے لگے رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہیں، لیکن میں تو اپنی بربادی پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ مجھے چپ کروانے لگے۔ پیچھے سے اسد بھی بولنے لگا، مامی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ یہاں پر اکیلی تھوڑی تھیں، میں یہاں آپ کے ساتھ تھا، اس گھر میں موجود تھا، آپ کو کبھی بور نہیں ہونے دیا۔ ماموں کے آتے ہی آپ رونے لگ گئیں۔ جب میرے کانوں میں اسد کی آواز پڑی تو میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے لے کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا دل کیا اس کا منہ توڑ دوں۔ اگر میرے شوہر واپس آئے ہوتے تو آج اس کے لیے بہت برا ہوتا۔ رات کو جب میرے شوہر سو گئے تو میں اپنے کمرے سے نکل کر اسد کے کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی بھی موبائل پر مصروف تھا، نہ جانے وہ کیا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر موبائل میں مصروف تھا کہ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میں اس کے پاس پہنچی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ اب بھی وہی بےہودہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور کہا کہ تم اس قدر گھٹیا انسان ہو، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب دیکھتے ہوئے؟ وہ بے شرم آگے سے کہنے لگا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے بتایا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ جسے سن کر وہ مسکرانے لگا اور بے شرمی سے کہنے لگا، یہ اس تھپڑ کا جواب ہے جو آپ نے میرے منہ پر مارا تھا۔ آپ نے کیا سوچ کر میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا؟ آپ کون ہوتی ہیں مجھ پر ہاتھ اٹھانے والی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ سے بدلہ نہیں لوں گا؟ غصے میں نہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ میں نے تو تمہارے بھلے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ تم برے کاموں میں نہ پڑھو۔ جس پر وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ مجھے شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی، لیکن جب سے ماموں یہاں سے چلے گئے میں نے آپ کے قریب آنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ اس طرح مجھ پر پابندیاں لگاتی تھیں، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اور یوں بات بڑھتے بڑھتے آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ آپ نے ماموں سے میری شکایت بھی لگائی۔ اس پر ماموں نے مجھے بہت ڈانٹا، اس لیے میں نے آپ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو میں آپ کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک ہو گیا تھا، اپنا اعتبار بنایا۔ پھر ایک دن میں نے آپ کو ملک شیک پلایا جس میں نشے کی دوا تھی۔ میرا ارادہ بس آپ کے ساتھ ایک بار کرنے کا تھا۔ مجھے آپ کی عادت ہو گئی اور مجھے اچھا لگنے لگا۔ مجھے اس کی باتوں سے وحشت ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، مجھے میرے شوہر نے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کیا تو ایک دم سے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر میرے پیچھے کھڑے سب کچھ سن رہے تھے۔ جب اسد نے اپنے ماموں کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ میرے شوہر نے اسد کو مارنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد میرے شوہر نے اس کا داخلہ ہاسٹل میں کرا دیا اور اپنے گھر سے اس کو نکال دیا۔ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ میرے شوہر مجھے ہاسپٹل لے کر آئے تو ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دی، جس سے میرا حمل ٹھہر نہ سکا۔ میرا بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ میں اپنے میاں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ عین اسی وقت میرے شوہر نے وہ سب باتیں اپنے بھانجے کے منہ سے سن لی تھیں، اور اس کو یقین بھی آ گیا تھا، ورنہ میں اس کو کیا بتاتی کہ یہ بچہ کس کا ہے اور کیسے بتاتی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ شکریہ۔